ایک عرب نوجوان، یہ واقعہ یعنی رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ سے ایک میگزین نکلتا ہے، اس کا نام ہے الرابطہ۔ الرابطہ کے اندر ایک عرب نوجوان کا واقعہ آیا ہوا ہے، چند سال پہلے یہ واقعہ آیا تھا، اور جو مضمون نگار تھا یہ وہی نوجوان تھا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس نے خود لکھا ہے، آپ بیٹے لکھے، کیا لکھا ہے ایک نوجوان؟ اس نے لکھا ہے کہ میرا تعلق ایک مسلم گھرانے سے تھا، مسلمان ماں باپ کو پیدا ہوا تھا میں، مگر میں زندگی میں کبھی عملی مسلمان نہیں بنا تھا۔ میں اس لیے مسلمان تھا کہ میرے ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان ماں باپ کو پیدا ہو گیا، ماں باپ نے مسلمان جیسا نام رکھ دیا۔ اس نے لکھا ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ زندگی میں کبھی میں نے نماز پڑھی ہو، لیکن میری زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا جس واقعے نے میری زندگی کو بدل کر دی۔ کہا کیا واقعہ؟ اس نے لکھا ہے کہ میرا تعلق غوطہ خوروں کی ٹیم سے تھا۔ غوطہ خور آپ جانتے ہیں آکسیجن وغیرہ پہن کر سمندر کی گہرائی میں جاتے ہیں، جی ہاں، ریسرچ کے لیے، تحقیق کے لیے، ہیرے جواہرات لانے کے لیے۔ تو اس نے لکھا ہے کہ میرا تعلق غوطہ خوروں کی ٹیم سے تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ غوطہ خوری کی مہم پہ گیا، سمندر میں غوطہ لگایا، سمندر کی گہرائی میں ہم سب چلے گئے، ہوا اور سب جدا ہو گئے، اپنی اپنی اس میں کام میں لگ گئے۔ وہاں میرے آکسیجن کے کنیکشن میں خرابی آ گئی، آکسیجن جو پہنا ہوا تھا میرے آکسیجن کے کنیکشن میں خرابی آ گئی اور مجھے آکسیجن ملنا بند ہو گیا۔ اس نوجوان نے لکھا ہے جب آکسیجن ملنا بند ہو گیا، دم گھٹنے لگا، سانسیں رکنے لگیں، تو اس نے لکھا ہے مجھے لگا کہ اب میں بس چند منٹوں کا مہمان ہوں، شاید روح قبض ہونے والی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ میں الفاظ میں بتا نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا کہ اس تھوڑے سے چند لمحات میں مجھے اپنی گزری ہوئی زندگی پہ جو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، دین سے رہ کر جو زندگی میں نے گزاری تھی، نمازوں سے دور رہ کر جو زندگی میں نے گزاری تھی، مسجدوں سے دور رہ کر جو زندگی گزاری تھی، بہت نادم ہوا، بہت پشیمان ہوا۔ اس نے لکھا میں نے کوشش کی کہ کم از کم کلمہ تو پڑھ لوں مرنے سے پہلے، کلمہ تو پڑھ لوں مرنے سے پہلے۔ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا، عش کہتا تھا اور پانی منہ کو دبا دیتا تھا، عش کہتا تھا، پانی منہ کو دبا دیتا، اسی کشمکش میں ہوش چلی گئی، بے ہوش ہو گیا۔ خیر اللہ نے زندگی رکھی تھی، اس کے دوستوں احباب نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا، فوراً آئے، اس کو اٹھا کر باہر لائے دوستوں احباب، اور ساحل پر لانے کے بعد ہوش آئے اس کو۔ اس نے لکھا ہے کہ جب میری آنکھیں کھلیں اور میں نے خود کو دنیا میں پایا، خود کو میں نے دنیا میں پایا، اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ پروردگارہ شکر ہے کہ ایک چانس تو تو نے دیا سنبھلنے کا، موقع تو دیا تو نے سنبھلنے کا، زندگی لے سکتا تھا اور اس حالت میں مرتا تو میں تو ڈائریکٹ جہنمی تھا، شکر ہے تو نے سنبھلنے کا ایک موقع دیا، چانس دیا۔ کہ اس نوجوان نے لکھا ہے کہ اس واقعے نے میری زندگی کو بدل دیا، اور پہلے میں جتنا بے دین اور دین سے دور تھا اب اتنا ہی زیادہ دیندار بن گیا۔ اور اس نے لکھا کہ جب میں صحت مند ہو گیا، تندرست ہو گیا، تو ایک اور مرتبہ وہی آکسیجن کا سیٹ پہن کر جو پہن کے میں غوطہ خوری کیا کرتا تھا، صحت مند ہونے کے بعد، دیندار بننے کے بعد، سچی توبہ کرنے کے بعد، پھر سے وہی آکسیجن کا پورا سیٹ پہن لیا، میں پہن کر اکیلا تنے تنہا اسی سمندر میں گیا جہاں سمندر میں میرے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا، اور میں نے اکیلا غوطہ لگایا سمندر میں، سمندر کی گہرائی میں گیا، اور جہاں میں سمجھتا تھا جہاں میرے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا ڈوبنے کا، آکسیجن کی کنیکشن میں خرابی آنے کا، جہاں میں مرتے مرتے بچا تھا، اس مقام پہ پہنچا اور وہاں جا کر میں بے ساختہ اللہ کے لیے سجدے میں گر گیا، بے ساختہ اللہ کے لیے میں سجدے میں گر گیا، بہت رویا، بہت شکر ادا کیا، اللہ سے عہد و پیمان کیے کہ پروردگارہ شکر ہے کہ تو نے مجھے سنبھلنے کا ایک چانس دیا، میں بے دین تھا، بے نمازی تھا،
لیکن تیرا رحم ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے زندگی میں ایک ایسے موڑ پہ لا کر جب میں موت کے منہ میں جا چکا تھا پھر مجھے موت کے منہ سے باہر نکالا، سنبھلنے کا ایک چانس دیا۔ میں نے بہت لمبا سجدہ کیا۔ اس کے بعد وہ ایک جملہ لکھتا ہے نوجوان کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، جب سے دنیا بنی ہے، شاید سمندر کی اس گہرائی میں، سمندر کے اس مقام پر آج تک کسی انسان نے اللہ کے لیے سجدہ نہ کیا ہوگا جہاں میں نے سجدہ کیا۔ اس نے لکھا مجھے امید ہے کل حشر کی عدالت قائم ہوگی، کل حشر کی عدالت قائم ہوگی، میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں سمندر کی وہ جگہ پکار کر کہے گی رب العالمین سے کہ پروردگارا دنیا میں تیرا ایک بندہ تھا جو پوری ہسٹری میں وہ اکیلا بندہ تھا جو آ کر اس نے میرے اوپر، میرے ماتھے پر تیرے لیے سجدہ کیا تھا۔ اے اللہ آج میں اس انسان کے حق میں سفارش کرتا ہوں، بخش دے اسے، معاف کر دے اسے۔ میں امید کرتا ہوں کہ زمین کی اس سفارش، سمندر کے اس حصے کے سفارش سے رب العالمین مجھے معاف کر دے۔ یہ بہت صحیح بات اس نے کہی۔ کیوں؟ زمین ہماری نیکیوں کی گواہ بن کر آئے گی اور ہماری گناہوں کی بھی گواہ بن کر آئے گی۔ بالکل، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہم نیکی کر رہے ہوں، ہم گناہ کر رہے ہوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کل قیامت کے روز وہ زمین گواہی دینے والی ہے جس زمین پہ کھڑے ہو کے ہم نے گناہ کیا۔ ہاں، جنگلات میں جاؤ، پہاڑوں کی چوٹی پہ جاؤ، جہاں کوئی دیکھنے والی آنکھ نہ ہو، کل اللہ اس زمین کو زبان عطا کرے گا جس زمین پہ کھڑے ہو کے ہم نے گناہ کیے ہیں۔ قرآن نے کہا یومئذ تحدث اخبارها اذا زلزلت الارض، پڑھتے ہیں ہم سب، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لا یومئذ تحدث اخبارها، کہ قیامت کے روز زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، قیامت کے روز زمین اپنی خبریں سنائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ پیارے نبی نے خود اس آیت کی تفسیر کی، کہا کہ قیامت کے روز زمین کے خبریں سنانے کا مطلب یہ ہے زمین گواہی دے گی انسان کے اعمال کی کہ پروردگارا فلاں انسان نے میرے اوپر کھڑے ہو کے فلاں نیکی کی، فلاں انسان نے میرے اوپر کھڑے ہو کر فلاں گناہ کیا۔ تو اللہ اکبر، یہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری عبادتوں، ہماری ریاضتوں اور ہماری معصیتوں، ہمارے گناہوں کا شاہد اور گواہ بن کے آنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں نیکی کرو، جہاں بھی رہو، جہاں بھی رہو، دنیا دیکھے نہ دیکھے، زمین دیکھ رہی ہے، کائنات دیکھ رہی ہے، پتھر دیکھ رہے ہیں، درخت دیکھ رہے ہیں، کائنات کے کنکر دیکھ رہے ہیں، کل قیامت کے روز یہ ساری کائنات ہماری اور آپ کی بندگی کی گواہ بن کے آنے والی ہے۔ اس لیے ایسے بنو، ایسے بننا چاہیے ہمیں کہ یہ سب ہمارے حق میں گواہی دیں۔ ہم بڑے ناکام ہوں گے اگر یہ کائنات کی مخلوقات ہمارے خلاف گواہ بن کر آئیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔